لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ میں حدیث کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلی حدیث میں نے لکھی ہے جس میں ہم مرکب اضافی کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، جس میں ہم نے ضمائر کا استعمال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک۔ میں اب اس میں آپ کو تھوڑی سی اس کی ایکسپلینیشن دوں گا گرامیٹیکلی، اور پھر انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے۔ یہ بیسیکلی جملہ فعلیہ ہے۔ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ حالت جرم ہے، یہ حالت جرم اس قبلہ کی وجہ سے ہے۔ قبلہ بھی اس طرح سے مضاف کسی سے صورت میں آتا ہے اور اپنے آنے والے کو حالت جرم کر دیتا ہے، لیکن یہ انشاءاللہ ہم آگے مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔ بیسیکلی پہلا ہمارا مرکب اضافی آ رہا ہے شبابکا۔ یہاں پہ آپ کا بنیادی ورڈ ہے شبابن۔ شبابن مطلب جوانی، شباب بننا کیا تھا؟ شبابکا، تمہاری جوانی، لیکن آ رہا ہے شبابکا، یہ نسب ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مضاف افیکٹس لیتا ہے، تو یہ مرکب اضافی ہے، اس میں جو مضاف ہے بیسیکلی تھا شبابکا، تمہاری جوانی، لیکن یہ نسب چلا گیا۔ یہ نسب اس جملے کی ریکوائرمنٹ کی وجہ سے گیا۔ یہ ہمارا ٹاپک آگے کیا ہے، لیکن آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں مرکب اضافی میں مضاف کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ شبابکا یعنی تمہاری جوانی، قبل حرمکا، حرمن بڑھاپا، تمہاری جوانی بڑھاپے سے پہلے، وصحتکا، صحتکا تمہاری صحت۔ اب یہاں پہ صحتکا وہ بھی نسب یوز ہو رہا ہے، قبل سقمک بیماری، بیمار ہونا، سقمن سقمکا تمہاری بیماری، تمہارا مرض، وغناکا غنا۔ اب غنا ورڈ ہوتا ہے ایسے، الف مکسورہ کی صورت میں لکھا جاتا ہے، لیکن اس کا ایک پوائنٹ یہاں پہ یاد رکھ لیجئے کہ اس قسم کے اسماء جب ضمائر کے ساتھ آتے ہیں تو پھر یہ یا مکسورہ، الف مکسورہ کسی کیفیت ختم کر کے تو اسے اس طرح سے نارمل لکھا جاتا ہے، غنا۔ اور یہ مبنی اسم ہے، اس کی رفع نصب جر پہچاننا اکارڈنگ ٹو جملہ ہوگا۔ یہاں پہ اس وقت یہ حالت نصب میں ہے، انشاءاللہ یہ آپ پہچانیں گے کہ کیوں حالت نصب میں ہے۔ غنا کا تمہاری امیری، تمہاری یعنی تمہارا غنی ہونا، قبل فقرک، فقرن تمہاری یعنی تمہاری جو ہے وہ غریبی، اور فراغ کا، فراغن تمہاری فراغت یعنی فارغ ہونا، فری ہونا، شغلن شغلکا، شغلن یعنی تمہاری مصروفیت، وحیاتکا حیاتن تمہاری زندگی، وقبل موتکا موتکا تمہاری موت۔ اب اس میں آپ دیکھ لیں شبابن، حرمن، صحتن، سقمن، غنا، فقرن، فراغن، شغلن، حیاتن اور موتن، یہ اسماء ہیں جو مرکب اضافی کے طور پہ یوز ہوئے ہیں، لیکن سب ضمائر ہیں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب تھا۔ میں اب اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں۔ اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابکا قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ وصحتکا قبل سقمک، اور صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ وغناکا قبل فقرک، اور امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ وفراغکا قبل شغلک، اپنی جو فراغت ہے اس کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ وحیاتکا قبل موتک، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یقین کریں یہ پانچ بہت خوبصورت نصیحتیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ اپنی جوانی کو
صحیح کاموں میں استعمال کریں، اس سے پہلے کہ جب بوڑھے ہو جائیں اور بوڑھا ہونے کے بعد آپ کے دل میں خواہشیں جاگیں اور اس وقت وہ ہمت نہ ہو ان کاموں کو کرنے کی۔ اپنی صحت کو اسی طرح غنیمت جانیں، اللہ نہ کرے کوئی بیماری آ جائے اور پھر ہم سوچتے کاش ہم ایسا کر لیتے، تو اس سے پہلے کہ اگر صحت اللہ نے دی ہے تو اس کو اللہ کے کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بتائے ہوئے طریقے ہیں اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ وہ غنا کا، اپنی امیری کو اپنی فقیری سے پہلے غنیمت جانیں، یعنی اللہ نے اگر مال دیا ہے اور اللہ نے اگر وسعت دیا تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اسے اللہ کے بندوں میں بھلائی کے لیے خرچ کیا جائے، اپنے اوپر بھی بھلائی کے لیے خرچ کیا جائے، اسے فضول نہ اڑایا جائے بلکہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کل کو صورتحال بدل جائے اور پھر ہم خواہش ہی کرتے رہیں کاش میں یہاں خرچ کر لیتا، کاش میں اللہ کے راستے میں یہاں دے دیتا۔ تو آج وہ موقع ہے، آج اللہ نے وہ صورتحال دی ہے تو آج اس کا فائدہ اٹھایا جائے۔ وہ فراغت کا، اور اپنی فراغت، جن لوگوں کو خاص طور پہ فراغت نصیب ہوتی ہے یقین کریں خوش قسمت ہیں آج کے اس مصروف ترین دور میں۔ میں بھی شاید ان میں سے ایک ہوں کہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ میرے پاس کافی وقت مجھے فارغ مل جاتا ہے، میری جاب ایسی ہے تو میں اس میں اللہ کا احسان مند، اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے توفیق بھی دی ہے کہ میں اس فارغ وقت کو استعمال کیسے کر رہا ہوں۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ تو جن کے پاس بھی فری وقت ہے وہ اس کو اللہ کے لیے استعمال کریں، اس سے وہ فائدہ اٹھائیں جو ان کے دین میں ان کو بینیفٹ دے۔ وہ حیات کا قبل موت، یہ تو سب سے بڑی بات ہے، یعنی اپنی زندگی سے فائدہ اٹھائیں اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اور موت کے بعد پھر ہم واپس کچھ نہیں کر سکتے، جو ہو چکا ہوگا وہ سب کلوز کر دیا جائے گا۔ یہی ہمارے پاس موقع ہے اس زندگی میں کہ توبہ بھی کریں اور اپنی توبہ کو پختہ کرنے والے کام بھی کریں، اور نہ صرف توبہ کو پختہ کرنے والے کام کریں بلکہ اپنے بھائیوں بہنوں اور تمام ساتھیوں کو توبہ کی طرف بلائیں، تاکہ صرف اپنی ہی فکر نہ ہو بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فکر بھی ہو کہ کیسے ہم سب کامیاب ہونے والے بن جائیں۔ اصل ہمارا مقصد کیا ہے، ہم آئے کس لیے ہیں، خود کو بھی یاد کروانا اور دوسروں کو بھی یاد کرنا اور دوسروں کو بھی یاد کروانا، یہ اصل ہمارا ٹاپک ہے کہ ہماری زندگی ہے کہ ہم نے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح کردہ اصولوں کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے، اور ان کے اوپر کیسے چلنا ہے اس کی بہت خوبصورت وضاحت صحابہ کرام نے ہمارے لیے کر دی ہے۔ بس صحابہ ہی ہمارے لیے وہ رہبر ہیں جن کے راستے پر چلنا ہے، تو وہ جس راستے پہ چلے، جس طرح سے انہوں نے سنت پر عمل کیا، بس اسی کو پکڑ لیجئے، انہی کے پیچھے چل پڑیے، انشاءاللہ میں آپ ہم سب کامیابی ہمارے قدموں کو چھوئے گی، لازمی طور پر چھوئے گی۔ صحابہ کے قدموں کو کامیابی نے چھوا تو ہمارے قدموں کو بھی چھوئے گی، لیکن یہ یقین رکھیں کہ صحابہ نے کیا کیا تھا کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر قدم بقدم چل کر دکھایا، تو ہمیں صحابہ کے قدموں پر چلنا ہے۔ جب ہم صحابہ کے قدموں پر چلیں گے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک پہنچیں گے۔ ہم صحابہ کے قدموں سے ہٹ گئے تو پھر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بھی ہٹ جائیں گے۔ یہ صحابہ کا راستہ وہ راستہ ہے جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ سے ملاتا ہے۔ تو ایک پوری چین ہے، اور صحابہ کی زندگی کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس علماء کرام ہیں، ائمہ کرام ہیں، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں، ان سے وضاحت لیں، ان سے سیکھیں۔ یقین کریں وہ ہمیں صرف صحابہ کا ہی رستہ بتاتے ہیں اور کوئی رستہ نہیں بتاتے۔ جو صحابہ سے ہٹا ہوا راستہ بتا رہا ہے پھر اس کے راستے پر نہ چلیں بلکہ اسی کے راستے پر چلیں جو صحابہ کے بتائے ہوئے راستے بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عمل کی توفیق مانگتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اب اگلی حدیث لکھتا ہوں، پھر اس کے اوپر مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز واجابۃ الدعوۃ وتشمیت العاطس۔ اب ہم اس کو پہچانتے ہیں، اس میں مرکب اضافی کیا ہے؟ حق المسلمی، مسلمان کا حق، یعنی مسلمان کا حق، یہ اب آپ کا مبتدا بن رہا ہے، حق المسلمین، مسلمان کا حق۔ انشاءاللہ اگلی چیزیں بھی آ جائیں گی، اس میں ہمارے پاس خبر موجود ہے، یہ اس کے بارے میں ابھی آگے انشاءاللہ آنے والی ہیں باتیں۔ مسلمان کا حق مسلمان پر 5 ہیں، یعنی مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ رد السلامی، سلام کا جواب دینا، سلام کا لوٹانا، سلام کا جواب دینا۔ مرکب اضافی، آپ نے پہچاننا کیسے ہے؟ یہ سنگل حرکت اور یہ حالت جر، یہ کمبینیشن ہے مرکب اضافی کا۔ پھر آگے دیکھتے ہیں، عیادۃ المریضی، پھر یہ سنگل حرکت اور اگلا حالت جر میں۔ ابھی حالت جر میں پوری عربی میں جانے کی 2 ریزنز ہیں، صرف ایک ریزن ہم نے پڑھ لی مرکب اضافی ہے، اور دوسری ریزن جب آئے گی تو وہ سب کچھ واضح ہو جائے گا کہ جب بھی کوئی لفظ آپ کو حالت جر میں ملے تو آپ کو تلاش کرنا ہے کہ یہ حالت جر میں کیوں ہے۔ جب آپ تلاش کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی، اچھا یہ مرکب اضافی ہے یا یہ وہ ہے جس کی وجہ سے جر ہو رہا ہے۔
تو انشاءاللہ یہ بات بڑی واضح ہو جائے گی، آپ نے بالکل نہیں گھبرانا۔ واتباع الجنائزی، جنازوں کی پیروی کرنا، واجابۃ الدعوتی، دعوت کو قبول کرنا، وتشمیت العاطسی، عاطسن ہوتا ہے چھینکنے والا، چھینکنے والا، اور تشمیت ہوتا ہے اس کا جواب دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 حقوق ہم پر دیے ہیں، اور یقین کریں ہم اپنی زندگیوں میں نظر دوڑائیں اور اپنے ارد گرد میں دوڑائیں تو کیا ہم یہ 5 حقوق ادا کرتے ہیں؟ حق المسلم علی المسلم خمسن، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ رد السلامی، سلام کا جواب دینا، وہ عیادت المریضی، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائزی، جنازوں کی پیروی کرنا یعنی جنازوں میں شرکت کرنا، وہ اجابت الدعوتی، دعوت کو قبول کرنا، وہ تشمیت العاطسی، اور چھینکنے والے کی چھینک کا جواب دینا، جب وہ کہے الحمدللہ تو اسے یرحمک اللہ کہنا۔ جی اب ہم دوڑائیں نظر، کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ پاکستان میں اگر کسی کو سلام کر دیا جائے تو وہ مڑ کر دیکھتا ہے۔ یہ پاکستان ہی نہیں، یہاں بھی ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ اگر سلام کیا جائے تو وہ مڑ کر دیکھتا ہے کہ بھئی کیا میں تمہیں جانتا ہوں؟ تو یقین کریں سلام پھیلائیں۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ ہے جس میں آپس میں محبت بڑھانے کے لیے سلام کرنے کی انسٹرکشن دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ بن جاؤ، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بن سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ تو صحابہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپس میں کیسے محبت کریں؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جس سے تم آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا جی رسول اللہ ضرور بتائیے ہمیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے کو سلام کیا کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ تو بھائی آنے جانے والے کو کوئی جانتا ہے کوئی نہیں جانتا اسے سلام کیجئے۔ عیادت المریضی، جو ہی پتہ چلے کہ کوئی بیمار ہے اس کی عیادت کیجئے، اسے ضرور اس کی زیارت کیجئے۔ یہ بہت باعث اجر و ثواب والا کام ہے، بہت زیادہ ثواب ہے اس میں، برکتیں ہی برکتیں ہیں اس میں۔ واتباع الجنائزی، جنازوں پہ جائیے، جنازوں کی پیروی کیجئے۔ ہمارے ہاں بس ایک ایسا سلسلہ بن چکا کہ جب تک کوئی جاننے والا نہ ہو تو ہم جنازے پہ جاتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم زندگی میں نظر دوڑائیں تو ہم نے آخری جنازہ کب پڑھا تھا؟ اپنے بھائی کا، اپنے چچا کا، اپنے باپ کا، اپنی ماں کا، بس۔ کیا گلی میں جاتے جنازے یہ مسلمان نہیں ہیں؟ وقت نکالیں، تھوڑی دیر لگتی ہے، جنازے پہ جائیں، یہ اجر و ثواب ضائع مت کریں، یہ اجر و ثواب حاصل کریں۔ یقین کریں جنازے پہ جانے سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جب ہم جنازے پہ جاتے ہیں، میت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہمارا وقت یاد آ جاتا ہے۔ ہمیں بھی ایک دن اسی طرح ایک چارپائی پر لیٹا ہونا ہے اور ہمارے پہ جنازہ پڑھا جائے گا۔ بس یہ سوچیں کہ آج اگر ہم لوگوں کے جنازے میں جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے جنازے میں بھی اتنے لوگ بھیجے گا کہ ہم حیران ہو جائیں گے۔ تو بس جنازے وزٹ کرتے رہیں، جنازوں پہ ضرور جائیں، جنازوں کے ساتھ شرکت کریں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ کل کو مجھے بھی دعائیں مغفرت کی ضرورت پڑنی ہے، آپ کو بھی پڑھنی ہے، ہم سب کو پڑھنی ہے۔ اجابت الدعوتی، یہ تو شاید ہم لازمی فالو کرتے ہیں، اس کا تو شاید ہی کوئی انکار کرتا ہو کہ جب کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو اس سے انکار کر دیا جائے، لیکن الحمدللہ یہ بھی حق ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ جب اسے کھانے کی دعوت دی جائے تو وہ اگر اس کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو وہ کوشش کرے کہ اس دعوت کو قبول کرے۔ اور تشمیت العاطسی، یعنی اگر کوئی چھینکنے والا چھینکتا ہے اور وہ کہتا ہے الحمدللہ تو اسے جواب دیا جائے، یرحمک اللہ کہا جائے، یہ جوابی دعا ہے۔ اور کوشش کریں گے جب آپ کو چھینک آئے تو آپ یہ دعا ضرور پڑھیں، انہیں اپنی عادات کا حصہ بنا لیں، اور یہ حق ہے مسلمانوں کے مسلمانوں پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اخلاق کی تعلیمات دی ہیں، یہ بھی اخلاق کی باتیں ہیں ساری، کہ سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا، جنازوں پر شرکت کرنا، دعوت کو قبول کرنا، اور چھینکنے والے کی دعا کا، اس کے شکرانہ کے الفاظ کا جواب دینا۔ تو آج ہم نے مرکب اضافی کو اس طرح جملوں میں دیکھا، احادیث میں دیکھا۔ انشاءاللہ ہم اب اس ٹاپک کو لے کر آگے چلیں گے، یہ ٹاپک ابھی آگے چلے گا ہمارا 2-4 لیکچرز، اور انشاءاللہ ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے تو پھر ہم نیکسٹ مرکب کی طرف موو کر جائیں گے۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، میرے لیے بھی، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، الحمدللہ رب العالمین۔